अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो बना रहा हूँ वो ट्विटर पे एक ट्वीट पड़ा, बड़ा दुख हुआ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और पाक फौज के खिलाफ था। कोई बंगाली था या शायद पाकिस्तानी था जिसने ये ट्वीट किया था। ट्वीट था कि बांग्लादेश इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो उसने इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़वा ली थी। तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद सोचना शुरू किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो अपने भाई फैमिली के साथ कोई आर्मी के खिलाफ कभी को बात भी करता था या दोस्तों में तो मैं लड़ पड़ता था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचना शुरू किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये क्यों लोग पिछले ख़ास तौर से 1.5-2 महीने से इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ गए हैं। तो सोचना शुरू किया, जब से पाकिस्तान बना है कोई भी बड़ा मर्डर हो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पकड़ा, ना हमें हक़ाइक़ बताए हैं। खैर, मैं इस्टेब्लिशमेंट से कुछ सवाल आते हैं आप लोगों से भी, शायद अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे बता दीजिएगा कि आपकी सोच गलत है। ज़्यादा पीछे से नहीं शुरू करूंगा, जब से मुझे होश है उस वक्त से, लेकिन 2-3 सवाल पीछे के भी बनते हैं कि आया पाकिस्तान में ये जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का फ़ौज का निज़ाम है ये इस्लामी तर्ज अमल पे है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए को काम करना हो तो ये इंटरफेरेंस क्यों नहीं करते। अपने मामलात हों को अपना काम हो तो इस्टेब्लिशमेंट डंडे के ज़ोर पे भी करवा लेती है। पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम यकसा करवा सकती थी फ़ौज, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए था इसलिए नहीं करवाया। और बड़ी सारी मिसालें दी जा सकती हैं। कुरान पाक का तर्जमा है वो तलीम के निसाब में क्यों नहीं शामिल करवाया गया। यकसा तलीम में निज़ाम की तो बात कर चुका हूँ मैं। खैर, 90s में आए। 90s से पहले जब 90s में ही बेनज़ीर वापस आई तो उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा थी। कह रहा हूँ, उनकी मशहूर पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊंचा था, इसलिए मजबूरन उन्हें गवर्नमेंट देना पड़ी और दी गई। और वही साल 1.5 साल बाद पहली प्लानिंग शुरू हो गई थी। साल 1.5 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को स्टैंड किया गया कि अब आप गवर्नमेंट गिराएं, और फिर रातों रात गवर्नमेंट गिर गई। वजूहात इस्टेब्लिशमेंट की यही कि उनकी बात नहीं मानी गई, उनके अगेंस्ट। जाहिर है कौम को कौन बताता था, या उस वक्त अखबार आया करते थे या 9 बजे की खबरों में कौन जाके बताया करता था कि ये गद्दार हैं, ये लिस्टें इन्होंने दी हैं, इन्होंने नहीं दी। खैर, नवाज शरीफ साहब वाला तजर्बा किया गया। नवाज शरीफ साहब भी साल बाद तंग पड़ गए और उन्होंने भी अहकामात मानने से इनकार कर दिया और फिर उनकी भी गवर्नमेंट गिरा दी गई। सारा ताकत का चक्कर है। इसी तरह बेनज़ीर और नवाज शरीफ के साथ बारी बारी खेला गया और बेनिफिशरी इस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ ने उनको सर्टिफिकेट दिए पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को सर्टिफिकेट दिए। गद्दारी खेलते रहे। उस दौर में ब्लैकमेलिंग के रखा हुआ था, क्योंकि एक पार्टी को जब हुकूमत देते थे तो फिर ब्लैकमेलिंग के लिए दूसरी पार्टी के साथ होते थे और एक बीच में छोटी पार्टी होती थी। जैसे काजी हुसैन अहमद उस दौर में हुआ करते थे, फिर उसके बाद उसी दौर में वो नवाबजादा रसूलुल्लाह भी हुआ करते थे। खैर, यही गद्दारी खेलते खेलते इस्टेब्लिशमेंट तो मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब ने फिर गद्दारी वाला सर्टिफिकेट पिछली गवर्नमेंट्स को दिया। इसी दौरान PMLN और पीपल्स पार्टी की क़यादत जब जिलावतन थी तो उन्होंने मिले, सोचा कि हमारे साथ ये कौन कर रहा है। मुझे भी गद्दारी का सर्टिफिकेट, मेरे खिलाफ ही मुकदमा झूठे सच्चे, और मियाँ साहब ने भी यही कहा, पीपल्स पार्टी की यही पर कहना था और PMLN का भी। इनको समझ आ गई कि ये इस्टेब्लिशमेंट असल में हमें सारा जलील करवाती है, और ये पाकिस्तान में जो अमेरिका मुखालफ बयानियाँ ये कौन बनवाता है। क्योंकि ना तो आज तक मियाँ साहब PMLN उसके खिलाफ बोली है, ना पीपल्स पार्टी बोली है, तो फिर ये अवाम में इतना एंटी सेंटिमेंट्स कैसे आ गए हैं। इन सारी चीज़ों को इनको समझ आई कि ये अंदर खाते इस्टेब्लिशमेंट ही डील करती है और सारा कुछ डाल हम पे देती है। तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम लड़ेंगे नहीं, जिसे मिसाक जमहूरियत का नाम दिया गया। टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो तय किए गए। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब गए और पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दी तो दीनी जमात तो कोई है नहीं थी ब्लैकमेलिंग के लिए, क्योंकि MMA की वजह से सारी दीनी जमातों से इत्मीनान अवाम का उठ चुका था, सबका बेड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट में आ गए थे वो। काजी हुसैन अहमद साहब भी नहीं रहे थे। तो आखिरी एक मौलाना फजलुर रहमान साहब बचे और वो इस काबिल नहीं थे कि वो गवर्नमेंट गिरा सकते, या उनकी इतनी ज्यादा सीटें नहीं हुआ करती थी। तो जब कभी कभी MQM को भी इस्तेमाल कर लिया जाता था, क्योंकि MQM की क्रिएशन भी जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है। तो उसके दौरान जब पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट की मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो मियाँ साहब ने 1-2 मौके पे आके 2008 वाली जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब ने इनकार किया कि नहीं, ऐसे नहीं मैं करूँगा। क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों को पता था कि इस्टेब्लिशमेंट हमें खिला रही है।
ایون کہ وہ کچھ کہتے بھی نہیں تھے بیچارے, ساری باتیں آسانی سے مانتے تھے, لیکن پھر بھی اسے آنا کہنے والا معاملہ انہوں نے کیا. تو اسی دوران عمران خان بھی چل پھر رہا تھا اور بول رہا تھا کافی سالوں سے, تو ان کی نظر اس پہ پڑی اور انہوں نے سوچا کہ مشہور بھی ہے, دنیا جانتی بھی ہے, اچیومنٹس بھی ہیں, ورلڈ کپ بھی لے کے آیا, کرکٹر سیلیبریٹی ہے, اور شوکت خان بھی بنا چکے, اچھی ریپوٹیشن ہے, تو اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا گیا اور وہ پاپولر ہو گیا, بہت زیادہ طاقت میں آ گئی پارٹی. 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے تو پھر رولا پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ہمارے طاقتور ادارے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں آگے کس نے آنا ہے, پہلے ہی سیٹوں کی کیلکولیشن انہوں نے کی ہوتی ہے. تو جناب اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ تھے جو عمران خان کو ذاتی طور پہ جانتے تھے, انہیں پتا تھا کہ اس کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, یہ اپنی جوانی کی جو پرانی غلطیاں ان سے بلیک میل ہوگا نہیں, اور نیا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا تو یہ ہمارے لیے درد سر بن جائے گا. ان دونوں کو تو بلیک میل, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو تو بلیک میل بھی کر لیتے ہیں, وہ بات بھی مان لیتے ہیں, ان کی کیس جینون بھی ہیں, کچھ کرپشن والا یا دوسرے تیسرے, تو وہ پھر بھی ہار مان لیتے ہیں, بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, یہ تو نہیں مانے گا. اسی چکر میں اس کی کافی ساری سیٹیں کھائی گئی 2012 والے الیکشن میں اور اسے ہرایا گیا, جس کا عمران خان صاحب کافی عرصے, جس میں دھرنا بھی دیا گیا سارا کچھ. وہ گوجرانوالا میں جو ہوا, یہاں سیالکوٹ والی سیٹ کا اس وقت بھی ہوا, بعد میں بھی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوائی ہے. خیر یہ چلتے چلتے الیکشن 2018 کے آگے, 2018 میں آ کے اب پھر اس کی پاپولیرٹی بہت اوپر تھی, دھرنے کی وجہ سے پیچھے سارا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ اب گورنمنٹ تو اس کو دینی پڑے گی, لیکن ایسی گورنمنٹ دیتے ہیں جس سے بیساکھیوں والی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اب اکیلے اگر ہمارے ساتھ یہ اکڑے بھی, ہم سے طاقت چھیننے کی کوشش بھی کرے, تو اس پوزیشن میں نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ اکڑ سکے, ہم باقی جماعتوں کو بھی ملا لیں, کوئی نہ بھی مالے, وقت سے پہلے تو نہیں پتا ہوتا کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا. جیسا کہ اب میاں نواز شریف صاحب بہت مشکل سے مانے ہیں یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کرانے کے لیے, بہت مشکل سے مانے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کو, سمجھتے ہیں. خیر انہیں منا لیا گیا. خیر 2018 میں اس کو گورنمنٹ دی گئی اور بیساکھیوں کے ساتھ یہ گوجرانوالا والی سیٹ کا ٹی وی پہ آ کے اعتراف کیا گیا کہ میں سیٹ ہار چکا تھا. سیالکوٹ کی جو عثمان ڈار والی سیٹ ہے ان کے مخالف نے کہ میں ہار چکا تھا, پھر واٹس ایپ کال کی تو پھر مجھے جتایا گیا. میرے خیال میں گوجرانوالا کی پوری ڈویژن عمران خان کو جان بوجھ کے ہرائی گئی ہے تاکہ یہ اتنا طاقتور نہ ہو کہ ہمارے آگے اکڑ سکے اور ہماری بات نہ مانے. جب سے عمران خان گورنمنٹ میں آیا ہے اس وقت سے اس کے اچھے کاموں کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اس کی اپنی غلطیاں بھی ہیں کیبنٹ کی, میں نہیں کہتا وہ فرشتے ہیں, یہ سب اچھے ہیں. یہ ساری پرابلم ساری گورنمنٹس کے ساتھ آئی ہیں. میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کا اور سٹائل تھا, وہ پیسے بانٹ کے کرتی تھی بینزین انکم سپورٹ کے چکر میں, کسی اور میں. میاں صاحب اشتہارات کا استعمال کرتے تھے, خان صاحب نے یہ نہیں کیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ ان کو امبیرس کروایا. وہ گورنمنٹ بننے کے پہلے مہینے ہی وہ ڈی پی او ساہیوال والی سائڈ کا, اوکاڑے والی سائڈ کا واقعہ جو اس کے بعد پوری مشینری ڈر گئی تھی, مشینری کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیشین, اور خان نے سختی سے سب کو کہہ دیا تھا کسی نے انٹرفیئر نہیں کرنا ڈسٹرکٹ کے معاملات میں, گورنمنٹ کے معاملات میں. تو جو بھی موقع آیا عمران خان صاحب کو امبیرس کیا گیا. اور اب بھی طاقت کا چکر تھا کہ خان صاحب طاقتور ہو کے آ جائیں گے, کیونکہ اب یہ آخری 1.5-2 سال تھا جو اس میں ہیوج پلانز تھے, انہیں پلانز پتا تھے کہ اس نے یہ کرنا ہے, اکانومی کو کرونا میں جیسے سنبھالا, یہ کچھ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے اور اچیومنٹس دے گا تو پھر یہ زیادہ پاپولر ہوگا اور عوام اس کے زیادہ فین ہوگی. حالانکہ ابھی جب گورنمنٹ گرائی گئی تو بہت سارے لوگ, مطلب ایسی صورتحال تھی کہ شاید پی ٹی آئی کی کوئی ٹکٹ نہ مانگے, لیکن ان کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا اناؤنس کرنے والا, آخری سال میں کیا معاملات ہونے والے ہیں, کہ ساری طاقت اس کے پاس نہ چلی جائے. یہ جب کچھ رجیم چینج کا بھی آ گیا اور کچھ یہ پرانی باتیں بھی تھی, کچھ طاقت کا بھی, ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. تو جب شروع میں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ اس کی گورنمنٹ گرانی ہے, نواز شریف صاحب کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ضرورت ہے تو یہ گرا رہی ہے, ہمارے لیے نہیں گرا رہی. خیر انہیں گارنٹیز دی گئی ادھر ادھر سے. زرداری صاحب تو ویسے ہی فلیٹ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. تو اب جو سارے یہ لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب ادارے مداخلت کریں, ان کو نظر نہیں آ رہا ملک کے حالات. تو میں ایک عام سا بندہ ہوں,
بالکل عام سا چھوٹا سا بزنس مین ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے, یہ میں ٹی وی کی خبریں اس سے نہیں کہہ رہا, اپنے پرسنل سورسز سے کہہ رہا ہوں کہ سارے گیم کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ صحافی, کوئی یوٹیوب والا صحافی ہو یا کوئی مین اسٹریم میڈیا کا ہو یا پرنٹ میڈیا کو, وہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ اس کے پیچھے وہ ہے, اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں ان کو مداخلت کرنی چاہیے, نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. ان کو مجھ سے بہت زیادہ خبریں ہیں اور بہت زیادہ ان کو پتا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے, یہ ساری گیم ان کی ہے. وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ویسے تو وہ پاکستانی بنتے ہیں بڑے کہ جی ہم پاکستانی ہیں, وہ آخر کار عوام کو بتاتے کیوں نہیں کہ اس ساری گیم کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے؟ تو سیاستدانوں کے پاس آخری موقع ہے, اور تھا, یہ شاید تھا ہے کہ بیچ میں یہ ہم کہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو مل جل کے آپس میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو باہر کریں, پھر آپس میں لڑتے رہیں. تو یہ سارا پاور کا چکر ہے. عمران خان سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ساری پاور کی ہے کہ پاور ہمارے پاس رہے. آپ دیکھیں نا, بے نظیر, نواز شریف, زرداری, ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ کون دیتا رہا, کون دلواتا رہا, ہمیں کون بتاتا رہا, ان کے کرپشن کے کیسز کیسے آتے رہے؟ جب ایجنسیز ہر چیز کے ثبوت لا سکتی ہے تو ان کو جس ٹائم جرم ہو رہا تھا یا جس ٹائم کرپشن ہو رہی تھی اس ٹائم نہیں پتا تھا؟ سب کچھ پتا تھا, صرف یہ ثبوت رکھے جاتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی انہیں بلیک میل کریں گے. اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ جب غداری کی جا رہی تھی اس ٹائم نہیں روکی جا سکتی تھی. یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھ لی جاتی ہیں تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو استعمال کریں گے. تو سارا چکر طاقت کا ہے کہ طاقت ہمارے پاس رہے. یہ امریکہ کو گالیاں پڑوا دی, کسی اور ملک کو پڑوا دی, صرف اپنے پاس طاقت رکھنے کے لیے. ہمارے ملک میں کوئی باہر سے بھی ڈیل کرنے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے, آرمی اسٹیبلشمنٹ کے, جی آپ کے, انہیں پتہ ہے اصل طاقت ہی ان کے پاس ہے. تو میرا موقف ہے جب طاقت ساری ان کے پاس ہے تو ہم سیاستدانوں کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ آصف علی زرداری کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ عمران خان کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو سب مل کے سوچیں کہ اصل میں یہ سارا کھیل کون کھیلتا ہے, کون بینیفیشری ہے, جو سامنے بھی نہیں آتا اور ساری گیمز بھی کر جاتا ہے. سوچئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.